أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب استیأسا مایوس ہو گئے الرسل رسول وظنوا انہم اور لوگ سمجھ بیٹھے کہ قد کذبوا ان سے جھوٹ بولا گیا تھا جاءہم تو آ گئی رسولوں کے پاس نصرنا ہماری مدد فنجیا پس ہم نے بچا لیا من ان کو جن کو نشاء ہم نے چاہا ولا یرد اور نہیں ٹالا جاتا بأسنا ہمارا عذاب عن القوم المجرمین مجرم لوگوں سے۔ انبیاء جب نبوت سے سرفراز ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی ہدایت کے مطابق لوگوں تک اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگوں کلمہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے، دوزخ کی آگ سے بچ جاؤ گے، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین کا یہ پیغام انبیاء لوگوں تک دن کو بھی پہنچاتے ہیں، رات کو بھی پہنچاتے ہیں اور پھر مصلی بچھا کر کے لوگوں کی ہدایت کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ اس دعوت کے نتیجے میں جو لوگ ایمان لے آتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، انبیاء ان کو خوش کرتے ہیں، ان کو خوشخبری دیتے ہیں۔ انبیاء بشیر ہوتے ہیں، لوگوں کو بشارت دیتے ہیں کہ لوگوں کلمہ پڑھ کر کے تم نے زبردست فیصلہ کیا ہے، رب کو راضی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جہنم سے بچنے کا فیصلہ کیا ہے، جنت کو جانے کا فیصلہ کیا ہے، بہترین مستقبل کا فیصلہ کیا ہے۔ اور وہ لوگ جو دعوت کے نتیجے میں ایمان نہیں لاتے بلکہ ضد کے اوپر آ جاتے ہیں، اڈرمی کے اوپر آ جاتے ہیں، مقابلہ کے اوپر آ جاتے ہیں، انبیاء کے خلاف پروپیگنڈوں کے اوپر آ جاتے ہیں، ظلم و تعدی کے راستے کو اختیار کر لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے انبیاء نذیر بھی ہوتے ہیں۔ انتہائی پیار کے ساتھ، انتہائی محبت کے ساتھ ایسے لوگوں کو انبیاء یہ بات سمجھاتے ہیں کہ لوگوں ایمان نہ لانے کے نتیجے میں، ظلم کرنے کے نتیجے میں دنیا کے اندر بھی تمہاری اوپر عذاب آ سکتا ہے، اور ایمان نہ لانے والوں کے لیے، کافروں کے لیے اللہ رب العالمین نے دوزخ کی خطرناک آگ کو تیار کر رکھا ہے۔ لیکن جس وقت لوگوں کے اوپر جلدی عذاب نہیں آتا تو لوگ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ انبیاء نے ہمارے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں، انبیاء جھوٹے ہیں اپنے وعدوں کے اندر۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا حتیٰ یہاں تک کہ اذا استیأس الرسل جب مایوس ہو کر رسول وظنوا انہم قد کذبوا اور لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا جاءہم نصرنا تو آن پہنچی ہماری مدد رسولوں کے پاس ظالموں کافروں کے مقابلہ میں۔ جب دونوں طرف کی سوچ اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے، انبیاء یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب اور کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، اور لوگوں کی سوچ ظالموں کافروں کی انکار کرنے والوں کی سوچ یہ ہو جاتی ہے
کہ انبیاء نے ہمارے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ سارے جھوٹے ہیں، سچے نہیں ہیں۔ تو یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جب انبیاء کے پاس اللہ کی مدد آ جاتی ہے، ظالموں کے مقابلے میں مدد آ جاتی ہے، پھر ایسا موقع کے اوپر فرمایا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ، ہم بچا لیتے ہیں اس کو عذاب سے جس کو ہم چاہیں، اور اسی کو اللہ تعالیٰ عذاب سے بچاتا ہے کہ جو ایمان لانے والا ہوتا ہے، اعمال صالحہ کرنے والا ہوتا ہے، انبیاء کا ساتھ دینے والا ہوتا ہے۔ جہاں تک ظالموں کا تعلق ہوتا ہے، انکار کرنے والوں کا تعلق ہوتا ہے، مجرمین کا تعلق ہوتا ہے، وَلَا يُرَدُّ بَعْثٌ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، مجرموں سے ہمارے عذاب کو ٹالا نہیں جاتا، پھیرا نہیں جاتا۔ مثال کے اوپر غور کیجئے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے عذاب کا فیصلہ کر لیا تو اس عذاب سے بچے تو صرف وہی لوگ کہ جو ایمان لے آئے تھے، جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے راستے کو اختیار کر لیا تھا، جو اللہ کی بندگی کرنے والے تھے، انہی کو کشتی کے اندر بٹھا کر کے بچا لیا گیا۔ باقی جہاں تک جو ظالم تھے، ایمان نہ لانے والے تھے، وہ پانی کے اندر غرقاب ہو کر کے رہ گئے۔ وَلَا يُرَدُّ، نہیں ٹالا جاتا، نہیں پھیرا جاتا، بَعْثُنَا، ہمارا عذاب، عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، مجرم لوگوں سے، ظالم لوگوں سے۔ ایک اور مثال کے اوپر غور کیجئے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر اللہ رب العالمین نے عذاب کا فیصلہ کیا، اس عذاب سے بچے تو وہی لوگ کہ جو مومن تھے، جو ایمان والے تھے، ان کے لیے پانی کے اندر راستے بنا دیے گئے، وہ پار ہو گئے، اور پیچھے جو ظالم تھے، جو مجرم تھے، جو انکار کرنے والے تھے، جو کافر تھے، فرعون اور اس کے ساتھیوں سمیت جب پانی کے بیچ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو ملا دیا اور وہ سمندر کی موجوں کے اندر غرقاب ہو کر کے رہ گئے۔ تو جس وقت اللہ رب العالمین کا عذاب آ جاتا ہے فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ، تو ہم بچا لیتے ہیں اس کو جس کو ہم چاہیں، اور اسی کو اللہ تعالیٰ عذاب سے بچاتا ہے جو ایمان والا ہوتا ہے، نیک اعمال کرنے والا ہوتا ہے۔ جہاں تک ظالموں کا، مجرموں کا، انکار کرنے والوں کا، کافروں کا تعلق ہے، وَلَا يُرَدُّ، ان سے نہیں ٹالا جاتا، بَعْثُنَا، ہمارا عذاب، عن القوم المجرمین، مجرم لوگوں سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ جو ہم ایمان لے آئیں، اللہ تعالیٰ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں، آخرت کے اندر دوزخ کی آگ سے بچ سکیں، جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حتی یہاں تک کہ جب استیأس مایوس ہو گئے رسول وظنوا انہم، اور لوگ سمجھ بیٹھے کہ قد کذبوا، ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، جاءہم، تو آ گیا ان رسولوں کے پاس نصرنا، ہماری مدد آ گئی ان رسولوں کے پاس ہماری مدد، فنجیا، پس ہم نے بچا لیا، من اس کو نشا جس کو ہم نے چاہا، ولا یرد، اور نہیں ٹالا جاتا، بأسنا، ہمارا عذاب، عن القوم المجرمین، مجرم لوگوں سے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔